یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. پروردگار سے حضرت موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے گفتگو کرتا ہوں، تجھ سے کلیم اللہ یعنی اللہ سے کلام گفتگو، تو کیا کوئی اور بھی گفتگو کرے گا؟ تو پروردگار نے کہا ہاں، ایک ایسی امت ہوگی موسیٰ کہ تم جو مجھ سے گفتگو کرتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان میں 70 حجابات ہیں، 70 حجاب ہیں جب تم مجھ سے گفتگو، لیکن ایک امت ایسی ہوگی کہ وہ افطار کے وقت میرے اور اس کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا، اور وہ جو بھی دعا مانگیں گے مستجاب ہوگی. محمد وآل محمد صلی اللہ خود کتنا بہترین موقع ہے، کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہاں پر اس امت کا روزے دار پہنچ رہا ہے. مگر ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جتنی جلدی مل جائے جتنا زیادہ کھا لیں. کھانا ساری زندگی کھانا ہے، اصل تو یہ مانوی کھانے ہیں، یہ کون کھائے گا؟ یہ نہیں ملنے پھر کہیں. کیا میں نے اس وقت، آج 12 دوسرا روزہ تھا، انشاءاللہ آئندہ روزے باقی ہیں ابھی، کیا میں اس وقت ظہور کی دعا مانگ رہا ہوں کہ نہیں مانگ رہا؟ پہلی دعا ہماری ظہور امام کی ہونی چاہیے. کیوں؟ جب تک میری ساری دعاؤں، خواہشات، میری پرائرٹیز، سب کچھ پر اگر وقت کا امام امپورٹنٹ ہوگا تو میں پھر کامیاب ہوں، ورنہ میں کامیاب نہیں. آپ کو بولا جائے جیسے فیری ٹیل میں ہوتا تھا نا کہ 3 دعائیں مانگو قبول ہو جائیں گی، تو میں پہلی کیا مانگوں؟ آپ اپنے آپ سے دل میں پوچھیں. میں آپ سے کیا، میں آپ کے سامنے تقدس مابی تو نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو نہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں. بولا آپ گھر مانگیں گے، گاڑی مانگیں گے، یا کوئی بہت بڑی نوکری مانگیں گے، یا بولیں گے یہ میرا کام ہو جائے وہ. دیکھیں میں انڈیویجول ہوں، میری ساری پریشانیاں فردی ہیں، لیکن ظہور کا ہو جانا عالم کی پریشانیوں کو ختم کرے گا. یہاں خود غرضی نہیں ہونی چاہیے. کربلا کو ماننے والے خود غرض نہیں ہیں. کربلا سیکریفائس ہے، قربانی ہے، ایثار ہے. کربلا وہ راستہ دکھا رہا ہے کہ تمہیں اپنا کچھ نہیں، سب اللہ کا، سب خدا کا. جو امام ہے اس کے گرد گھومتے رہو، اور امام کے گرد کربلا والوں نے گھوم کر دکھایا. تیر کھا لیے، سب کھا لیے، مگر امام کو تیر نہیں لگنے دیے جب تک زندہ تھے. یہ کمال ہے. ساری زندگی اگر ہم اس درخواست کو سنتے رہیں اور اپنے وقت کے امام کے اوپر قربان نہ ہو پائیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، آغا پناہیان کے جو بہت بڑے اسکالر ہیں ایران کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ امام سے ظہور ہو جائے، امام کی زیارت ہو جائے، امام آ جائے. تو کہتے ہیں کہ مطلب امام کو دیکھ لیا، یعنی دیکھنا ہے امام کو، یعنی آپ سمجھتے ہیں امام کو میں دیکھ لوں، امام کو میری زیارت ہو جائے، میں امام کو مل لوں، یعنی پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اپنے گھر چلے جائیں گے. آپ یعنی کیا کریں گے؟ آپ بولیں گے نہیں اچھا مولا میں نے آپ کو بس دیکھنا تھا، میں اب گھر جا رہا ہوں، میرے اپنے بہت سارے کام ہیں، میرا بزنس ہے، میرا اسکول ہے، میری یونیورسٹی ہے. یہ کریں گے؟ یا وہ کریں گے جو حضرت عقیل کے بھائیوں نے، حضرت مسلم کے بھائیوں نے شب عاشورہ کہا تھا، جب مولا نے کہا کہ چلے جاؤ تو کہا مولا 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ماں ترکتو کا یا حسین، آپ کو نہیں چھوڑیں گے ہم. آپ کے بغیر خاک ہو ایسی زندگی پر جو آپ کے بغیر ہے. تو کیا ہم ریڈی ہیں امام زمانہ کے لیے کہ امام آ جائیں تو ہم امام کو دیکھ کے واپس چلے جائیں گے؟ جبکہ دعائے ندوہ میں پڑھتے ہیں کہ امام آئیں گے، ہم امام کے گرد گھومیں گے جب تک امام کامیاب نہیں ہو جاتے. کامیابی یعنی ظاہری کامیابی، یعنی جو ان کی حکومت ہے جب تک وہ نہیں ہے میں امام کو کیسے چھوڑ کے جاؤں گا؟ یعنی میں جاؤں گا میرے بچے رو رہے ہیں، میرا گھر رو رہا ہے مولا. تو کربلا میں بھی تو ایسے واقعات پیش آئے تھے جو اپنے گھر و خانوادے کے لیے گئے تو واپس نہیں آئے. پھر وہ کربلا آنے والے آئے، حبیب ابن مظاہر آئے، زہیر ابن کہن آیا، اپنے گھر کو چھوڑ کر آئے.
کیا میں یہ جو تقوی پرہیزگاری یہ روزے کس لیے ہیں عزیزان محترم؟ کتنا ثواب کہاں لے کے جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے تو ثواب ملے گا نا. آپ اپنے ایک کارڈ میں، ویزا کارڈ میں یا کریڈٹ کارڈ میں یا کسی ڈیبٹ کارڈ میں جو پیسے ڈالتے ہیں کہ میں فلانی جگہ جاؤں گا کارڈ یوز کروں گا، لیکن وہاں اگر کارڈ کی مشین ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ؟ اس کو کارڈ کہاں سویپ کریں گے؟ کارڈ اپنا مشین ہی نہیں ہے وہاں پہ، تو آپ کارڈ میں جتنے پیسے ڈالتے رہے وہ بیکار ہے آپ کے لیے. تو جس جنت کی تمنا میں ثواب کما رہے ہیں، اگر جنت میں جانے کا موقع ہی نہیں ملا تو کہاں لے کے جائیں گے ثواب؟ اور جنت جب تک نہیں ملنی جب تک سردار جنت راضی نہ ہو، اور جب تک حسین کا بیٹا، حسین کا وارث زندہ ہے. عزیزان محترم، زندگی کی کوئی اور تمنا نہیں ہونی چاہیے. میں کیسے تمنائیں کر رہا ہوں اپنی زندگی میں وقت کے امام کے بغیر؟ متھا ترانا، میں کب دیکھوں گا آپ کو امام؟ عزیزوں نے لیا، میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں مگر میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا. کتنا تڑپتا ہوں میں. ایک عالم دین نے واقعہ بیان کیا، یہ جو ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں سامان ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں، کوئی 50-60 سال پرانی بات انہوں نے بیان کی کہ خراسان مشہد سے وہ وہاں رہنے والا تھا، اور وہ کہتا میں ایک دن سامان لوڈ کر کے جا رہا تھا اور شدید سردی تھی، برف پڑ نہیں رہی تھی لیکن سردی ایسی تھی کہ انسان جم جائے. تو کہتا میں نکلا اور ہائی وے پر تو اچانک سے میرا جو ٹرک تھا وہ بند ہو گیا. اب میں باہر نکلا اور میں خود مکینک بھی تھا، مجھے سب پتا تھا، میں نے پوری کوشش کر لی جتنا میں جہاں ہو سکتا تھا کہ یہاں مسئلہ ہوگا یہاں مسئلہ، مگر ٹرک سٹارٹ نہیں ہوا. اور اتنی سردی تھی کہ میں اگر تھوڑی دیر باہر رہتا تو مجھے پتا تھا کہ میں مر جاؤں گا. اور جب میں نے دیکھا کہ اب غروب کے قریب ہو رہا ہے تو میں کچھ کروں، لیکن میں کیا کرتا؟ کہتا میں آ کر اندر بیٹھ گیا کہ کم از کم اندر پھر بھی تھوڑی سی تو گرمی ہے. لیکن مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں نے غروب تک کچھ نہیں کیا تو آج رات کو میرا جنازہ ہے یہاں سے. اتنی سردی تھی اور مجھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے میں کہتا ہے میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کے چہرے آنے لگے جنہیں میں خداحافظ کر کر آیا تھا، اور یہ تھا کہ اب میں ان کو نہیں دیکھوں گا. اور اپنی بہت ساری چیزیں مجھے زندگی کی یاد، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے زندگی میں، انسان کہیں نہ کہیں پھنستا ہے ایسی مشکل میں کہ جہاں اسے اپنے اعمال نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی، یہ میری کوتاہی تھی. تو کہتے ہیں اس وقت مجھے میرے اعمال آنا شروع ہو گئے. میں نماز کے معاملے میں کوتاہی کرتا تھا، کبھی رہ جاتی تھی، کبھی دیر سے پڑھتا تھا. یہ میرے اندر ایک برائی تھی. اور ایک اور برائی تھی جو میرے اندر تھی، اس کا وہ عالم دین نے بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ یہ دو چیزیں میرے اندر کمزوریاں تھیں. تو میں نے وہیں پر وقت کے امام کو پکارا، یا امام زمان اغثنا، میری مدد کیجیے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد اپنا یہ گناہ چھوڑ دوں گا اور نماز اول وقت پڑھوں گا. کہتا ہے یہ میں نے ابھی کیا اور خدا کی بارگاہ میں بڑا گریا کیا کہ خدا مجھے معاف کر، مجھے اس چیز سے نکال. تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں پانا ہے. تو میں سمجھا کہ شاید کوئی اور ڈرائیور ہے جس کی اپنی بھی گاڑی واڑی کوئی خراب ہے. جیسے ہی آیا تو اس نے میرے شیشے کے پاس آ کر مجھے کہا کہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ کہہ رہا ہے میں صحیح کرتا ہوں. کہہ رہا نہیں ہو، کہہ رہا نہیں میں کرتا ہوں، تم سیلف کرو. کہتا ہے میں نے جیسے ہی اس نے کچھ کیا تھوڑی دیر میں نے دیکھا ٹرک سٹارٹ ہو گیا. وہ واپس آیا اور شیشے کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگا. تو میں نے کہا کہ بہت شکریہ، چلو میں آپ کے ساتھ چل کر آپ کی گاڑی بھی اگر مشکل ہو. کہتے نہیں میری کوئی مشکل نہیں ہے. کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے میرے لیے مدد کی ہے تو میں کوئی نہ کوئی تو آپ کی مدد کروں. میرے پاس کچھ پیسے ویسے جو تھے. میں نے کہا تو کہنا نہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اس عہد پر قائم رہنا جو تم نے کیا ہے. کہہ رہا یہ میرا سننا تھا تو میرا بدن خشک ہوا اور میں اتنا بھی ادب نہ کر پایا کہ میں باہر نکلتا. لیکن جیسے ہی مجھے سمجھ میں آیا کہ میں باہر نکل کر پاؤں میں پڑ جاؤں، جب تک وہ شخص غائب ہو چکا تھا. محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد.
کہتا ہے پھر میں گھر گیا میں نے گھر میں اپنے بچوں کو بیوی کو جمع کیا, کہا کہ دیکھو آج سے پہلے جو زندگی تھی وہ تھی, آج کے بعد زندگی بالکل تبدیل ہے. بیگم کو بولا اب تمہارا حجاب صحیح ہونا چاہیے, اگر تم کر سکتی تو ٹھیک ہے, نہیں تو میری طرف سے تمہیں خدا حافظ. بچوں کو گھر والوں نے بولا ہم تو پہلے سے اچھے تھے, تم خود اچھے نہیں ہو رہے تھے. پھر اپنے ایک دن کہتا ہے کہ میں اپنے جہاں وہ ٹرک لوڈ کرتا تھا تو وہاں پر اذان کا وقت ہوا, تو میں نے بولا کہ بھائی نماز پڑھنے چلو, تو سب نے بولا کھانا کھانے چلو. کہتا ہے نہیں, تو سب نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا. لیکن میں نے کہا کہ بہرحال کیونکہ نماز کا مذاق ہو رہا تھا تو میں نے انہیں واقعہ سنایا, سب نے مجھے معافی مانگی مجھ سے, اور سب نے وہیں پر باجماعت نماز پڑھی, اور پھر اس کے بعد زندگی کا عزیزان محترم آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب امام کا ظہور ہوگا جو سوال امام سے کیے جائیں گے وہ میں جانتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اول وقت نماز پڑھے اور کسی مقام پر نہ پہنچے تو قیامت میں میرے گریبان کو پکڑے. صرف ایک کام, نماز. خوب ظاہر ہے جو ٹریول میں ہے, کہیں ایسی جگہ کام کرتا ہے جہاں پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے, کچھ ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں میرے پاس اپرچونٹی ہے, موقع ہے, پڑھ سکتا ہوں اور بیٹھا ہوا ہوں, افطاری ہے, خوب پہلے نماز پڑھیں, ایک پڑھ لیں, سنتیں نہ پڑھیں, دوسری نماز بعد میں پڑھ لیں. لیکن اس بھوکے پیٹ جو مانویت سے پر آپ کا وجود ہے اس میں سجدہ کریں, اس کا کہیں اور اجر ہے, جانو کہیں اور لے کے جائے گا آپ کو. یعنی وہ آپ کا اہمیت دکھائے گا کہ تم نے لبیک کہا ہے حی علی الصلاۃ پر, حی علی الفلاح پر. تم نے شکم کی طرف نہیں پڑھے ہو, تم سجدے کی طرف پڑھے ہو. یہی تو وہ سجدہ تھا جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی کربلا میں. اسی کا تو توحید کا تو مسئلہ تھا سارا, توحید کا انکار کر رہا تھا یزید بیٹھا ہوا, وہی کو کہہ رہا تھا کہ سب ڈھونگ ہے بنی ہاشم کا. مگر وہاں پر اسی گھرانے سے نکلا کہ جن کے گھرانوں پہ رسالتیں اتری ہوئی تھی, وہی گھر نکلا جس کے گھروں کے اطراف میں ملائکوں کا آنا جانا تھا, وہی شخص نکلا جو معدن رسالت تھے. انہوں نے دین کو بچایا. کون دین کے لیے اٹھا؟ کوئی نہیں اٹھا. اور ان کے ماننے والے اگر اپنی عبادتوں میں کوتاہی کریں ایسا, اور ہماری اپنی شرمندگی ہے, انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مولا کائنات تب بھی مولا تھے جب 25 سال بیٹھے رہے, مولا کائنات تب بھی مولا ہی رہے جب وہ 4 سال حکومت میں رہے. مولا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو مولا انبیاء کا مولا ہے. انبیاء کو رسالت نہیں ملی جب تک نبوت, انبیاء نے سب نے ولایت کا اقرار نہیں کیا. اسے کیا فرق پڑتا تھا کہ لوگ نہ مانے یا نہ مانے؟ بات یہ کہ امت کے اپنے وفات کی بات تھی. امت اگر آج خود کامیاب ہونا چاہتی ہے اپنے وقت کے امام کو مانے. اور یہ مشترک ہے, سارے جتنے زندہ ادیان ہیں ان سب میں یہ چیز مشترک کامن ہے کہ ایک شخص کا انتظار کیا جا رہا ہے. ایک ہی شخص ہے, خصوصیات ایک ہی ہیں, کسی نے کم بیان کیے, کسی نے زیادہ بیان کیا. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے مکتب میں اس شخص کی خصوصیات کے علاوہ اس کا شجرہ, اس کا نسب, اس کا نام, سب کچھ ہمارے پاس ہے. ہم خوش قسمت ہیں ہم لوگ. یہ آپ دعائیں دیں اپنے آباء و اجداد کو کہ انہوں نے نیکیاں کی تھیں جو آج ہم اس جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں. یہ ان کی نیکیوں کا سبب ہے. میری کون سی نیکیاں ہیں؟ یہ ان کی نیکیاں ہیں کہ جن کے سلبوں میں آیا ہوں یہاں تک. عزیزان محترم, اس موقع کو ضائع نہیں کریں. حق پر زندہ رہنا اور مر جانا کمال ہے. میں پہلے ایسا تھا, میں پہلے ویسا جیسا بھی تھا, ابھی کیسا ہوں, یہ مہم ہے. تو ہم بہرحال اپنے اس وقت کے امام کے لیے بڑا سا ٹائم, یہ سب نمازیں, روزیں, دعائیں, سب کس کے لیے؟ امام کے لیے. مولا آپ کے لیے ہے. کچھ نہیں ہے میری زندگی میں اگر آپ نہیں ہیں, اور اگر آپ ہیں تو چاہے پوری دنیا میری دشمن بن جائے, میرے لیے سب کچھ ہے. یہی تو کربلا, یہی تو کمال ہے عزیزان محترم. کربلا کہ سب چھوڑ جاتے, تھوڑے سے رہے امام کے پاس,
اور تھوڑے سے کتنے تھے، ایسے رہے کہ آج ہم ہر نماز کے بعد سلام کرتے ہیں۔ آج یہ شہدائے کربلا کا راستہ ہمارے لیے زندگی کی حقیقت کا راستہ ہے، یہی راستہ ہے، یہی ماتم، یہی عزاداری۔ یہ نہ ہو تو آج ہم کہاں ہوتے؟ یہ تو خدا نے توفیق دی ہے کہ ہمیں اس در سے جوڑ کے رکھا ہے عزیزان محترم۔ یہ وہ در ہے کہ جو یہاں پہ بھی بچائے گا، وہاں پہ بھی بچائے گا۔ یہی کمال ہے کہ ہم ان دروں پر اس تواضع کے ساتھ جائیں جیسے لوگ آئے تھے۔